السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز خواتین، جیسے کہ عنوان آپ کے سامنے بیان ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور ہمارے دینی فرائض۔ بنیادی طور پر یہ درس قرآن کی نشست ہے اور اس کے لیے جو انتخاب کیا ہے سورہ مبارکہ وہ سورہ الصف ہے جو 28 سپارے میں وارد ہوئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 2 رکوع اور 14 آیات ہیں۔ مکمل سورت کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے اور اسی کے ضمن میں یہ بات سامنے آ جائے گی انشاءاللہ تعالی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے بھیجا گیا اور ان کی زندگی کا مقصد اور مشن کیا تھا، جو کہ آج میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اور مشن ہونا چاہیے۔ اللہ ہم اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 9 آئے گی انشاءاللہ تعالی، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے ابھی رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب واقف بھی ہیں۔ انہوں نے ایک بات اصولاً یہ بیان کی ہے کہ اکثر و بیشتر قرآن حکیم میں جو صورتیں ہیں ان میں کوئی مرکزی موضوع ہوا کرتا ہے، اکثر میں، تمام میں ضروری نہیں ہے، اور پھر صورت کے بقیہ مضامین بھی اسی مرکزی موضوع کے تحت آ رہے ہوتے ہیں۔ سورہ مبارکہ کا ابتدائی حصہ، آخری حصہ، اکثر آیات اسی مرکزی موضوع کے حوالے سے بحث کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اس نقطے کی بہترین تفسیر یا وضاحت یہ سورہ مبارکہ ہے، سورہ الصف۔ چنانچہ اس میں جو آیت نمبر 9 ہے وہ اس سورہ مبارکہ کا سینٹرل آئیڈیا، سینٹرل تھیم ہمارے سامنے، مرکزی موضوع ہمارے سامنے وہ پیش کرتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ اس کا ترجمہ تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے آ جائے، پھر اس کے ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اس حوالے سے سورت کے موضوعات اور اس حوالے سے میری اور آپ کی ذمہ داریاں، اس پر انشاءاللہ پوری سورت کے مطالعے میں گفتگو آ جائے گی۔ آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بات ارشاد فرمائی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدی یعنی ہدایت، مکمل ہدایت قرآن دے کر، ودین الحق اور دین حق یعنی اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل کے کل نظام زندگی پر، سسٹم آف لائف پر غالب فرما دیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکین کو یہ بات کتنی ہی ناگوار ہو سکے۔ ترجمہ پھر سن لیجئے، وہ اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت قرآن دے کر، یہ دین حق اسلام دے کر، تاکہ آپ اس دین حق کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار ہو سکے۔ اور یہ بات قرآن حکیم میں 3 مرتبہ آئی ہے کہ اللہ کے نبی کو اس کام کے لیے بھیجا گیا۔ انہی الفاظ میں سورہ التوبہ آیت نمبر 33 میں گفتگو آئی، انہی الفاظ میں سورہ الفتح آیت نمبر 28 میں گفتگو آئی، اور اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ الصف کی آیت نمبر 9 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مبارک ذمہ داری اور مشن عطا کر کے بھیجا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اسلام کے دین کو، دین اسلام کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب کر کے دکھا دیں۔ ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ بھی انجام دیا، ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطابت کا فریضہ بھی انجام دیا، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی ذمہ داری بھی ادا کی، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس کی ذمہ داری بھی ادا فرما دی۔
آپ مربی بھی تھے، مزکی بھی تھے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں آپ نے اللہ کے دین کی دعوت کا کام بھی کیا، آپ نے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے کانٹے بھی برداشت کیے اور پتھروں سے لہو لہان بھی کیے گئے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ فاقوں سے بھی گزارے گئے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے طائف کی گلیوں میں خون بھی دیا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ احد کا میدان بھی آپ کے خون مبارک سے رنگین ہوا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے مقدس صحابہ کی جماعت میں سے 259 صحابہ نے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے اپنے چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا لاشا بھی اپنے ہاتھوں سے اٹھایا۔ یہ ساری محنت کاہے کے لیے ہوئی؟ اس لیے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا عطا کردہ نظام، اللہ کا عطا کردہ دین وہ اسٹیبلش ہو جائے، نافذ اور قائم ہو جائے۔ یہ 23 برس کی زندگی کا رخ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اس مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی بیان کر رہے ہیں۔ اس پر کچھ بات آگے مزید ہو جائے گی، لیکن یہ سورت کا مرکزی موضوع اس آیت میں آیا کہ اللہ کے نبی کا مشن صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنا، جد و جہد کرنا، اس کو نافذ کرنا۔ یہ مشن آپ کے دور میں بھی تھا اور یہ مشن آج بھی باقی ہے۔ جیسے انسانیت کو ہدایت 1400 برس پہلے بھی اس کی ضرورت تھی، انسانیت کو ہدایت کی ضرورت آج بھی ہے۔ انسانیت کو عدل کے قیام کی ضرورت 1400 برس پہلے بھی تھی، اللہ کے نبی نے قائم کر کے دکھایا۔ انسانیت کو عدل کے قیام کی ضرورت آج بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 برس پہلے کے انسان کے لیے بھی رسول تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کے انسان کے لیے بھی رسول ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ 1400 برس پہلے یہ کام آپ خود بنفس نفیس انجام دے رہے تھے، لیکن آج یہ کام امت کو ادا کرنا ہے۔ یہ ذمہ داری میرے اور آپ کی امت کے کاموں پر ہے۔ اب ان ذمہ داریوں کے حوالے سے اس مشن کے تحت آئیے اس سورہ مبارکہ کی آیات کا مطالعہ کریں۔ پہلی 4 آیات میں کچھ ڈانٹ ڈپٹ کا انداز بھی اللہ کی طرف سے ہے، کچھ سختی کا انداز بھی اللہ کی طرف سے آئے گا۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ الصف 28ویں پارے میں وارد ہوئی، جیسے کہ میں نے عرض کیا 28ویں پارے میں 9 صورتیں کل کی کل مدنی ہیں، اور 28ویں پارے سے قبل 27ویں پارے کی آخری صورت سورۃ الحدید وہ بھی مدنی ہے۔ یہ 10 مدنی صورتوں کا ایک تسلسل کے ساتھ گلدستہ ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ ان 10 مدنی صورتوں کے متعلق ایک رائے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیان کی گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان صورتوں میں گویا کہ اللہ کی طرف سے ہم پر عذاب نازل ہوا، سخت انداز۔ وجہ کیا ہے؟ یہ مدنی دور کے درمیانی حصے کے اندر یا بعد والے حصے کے اندر نازل ہو رہی۔ مدنی دور 10 برس کا ہے، درمیان میں آپ پہلے سن 5 ہجری ہوگا، 6 ہجری، اور اس کے بعد کے ادوار میں جب نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ ایک مکے کا دور تھا، جس نے اسلام قبول کرنا ہے وہ جان دینے کے لیے تیار ہے، لیکن مدنی دور کے اندر نفاق بھی آ گیا، اسلام کے لبادے میں لوگ شامل ہونا شروع ہو گئے لبادہ اوڑھ کر۔ تو ایسے لوگوں کو جن میں ایمان کی کمزوری تھی، یا زبان سے دعویٰ کرتے تھے، دل سے تصدیق نہیں کرتے تھے، فرائض پر عمل نہیں کرتے تھے، دین کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے تھے، ان کو سخت انداز اختیار کر کے جھنجھوڑا گیا ہے۔ آج امت کی اور میری اور آپ کی کیفیت ہے، ہمارے سامنے ہی ہے، کہاں ایمان کے تقاضے اور کہاں آج ہمارا طرز عمل۔ یہ وہ موقع ہے اس امت کے زوال کا کہ جب اس طرح کی آیات اور صورتیں لوگوں کے سامنے رکھی جائیں کہ جن کے متعلق ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 1400 برس پہلے کہہ رہے ہیں، اندازہ تو کیجئے ہم پر عذاب نازل ہو رہا ہے۔ اللہ صحابہ کا دور ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، آج ہم کہاں کھڑے ہیں، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ انداز صورت میں ذرا ڈانٹ ڈپٹ کر جو ابھی آئے گا، پہلی 4 آیات، آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کی ہر شے نے اللہ کی جو کہ آسمانوں میں اور زمین کی، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، میں اور آپ کریں یا نہ کریں، ہر شے تسبیح بیان کر رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 آیت نمبر 44 میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی بھی شے ایسی نہیں کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ ایک کافر کی آنکھ بھی اللہ کی تسبیح اس معنی میں کر رہی ہے کہ یہ آنکھ اللہ کے اس حکم کی پابند ہے کہ وہ دیکھے۔ وہ کافر اپنے اختیار سے تو اللہ کا نافرمان ہے، لیکن اس کی آنکھ اللہ کے قانون کی پابند
ہے وہ آنکھ سے سننے کا کام لینا چاہے تو نہیں لے سکتا. ایک مثال دی، اس پہ غور کیجئے گا. ہر شے کائنات کی، یہاں تک کہ کافر کا وجود بھی آنکھ، کان، دل، دماغ، ہاتھ، پیر، اللہ نے جو قانون اس کے لیے مقرر کیا وہ اسی پر عمل کر رہا ہے. تو کل کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی. سوال یہ کہ پھر یہاں اللہ کے نبی کا مقصد بعثت صلی اللہ علیہ وسلم، میری اور آپ کی جتنی ذمہ داریاں، اس کے ساتھ اس تسبیح کا تعلق کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اے اللہ، ہم تو تیری تقدیس، تیری تسبیح، تیری حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں. شاید کہ ان کے دل میں بھی کوئی خیال ہو، کچھ نظر کرم ہمارے اوپر بھی، یہ آدم کو آپ خلیفہ بنانے جا رہے ہیں، ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، ہم بھی تو تسبیح بیان کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. آدم سے تسبیح سے بڑھ کر کوئی شے مقصود اور مطلوب ہے. آئیے تسبیح کے مفہوم کو سمجھ لیں. اس کے معنی بالکل صحیح یہ بھی ہے، سبحان اللہ کہنا اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن گہرے معنی کیا ہے؟ کسی شے کو اس کے مقام پر برقرار رکھنا، کسی شے کو اس کے مقام پر برقرار رکھنا. تو اللہ کی تسبیح کیا؟ اللہ کو اللہ کے مقام بلند پر برقرار رکھنا. اللہ رب ہے نا، تو ماننا بھی اور اس کی ماننا دو الگ الگ باتیں ہیں. رب کو ماننا ایک الگ شے ہے اور رب کی ماننا ایک الگ شے ہے. اللہ حاکم ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کی حکومت کہاں ہے بھائی؟ ہم بندے ہیں، بالکل. اللہ معبود ہے یقیناً. تو کیا اللہ کی عبادت 24 گھنٹے ہو رہی؟ گھر میں ہو رہی؟ کاروبار میں ہو رہی؟ عدالت میں ہو رہی؟ نظام کی سطح پر ہو رہی؟ حاکم کون ہے آج؟ اللہ کے انسان؟ قانون کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کے انسان کا. اس کو دیکھنا ہے اس سطح پر اللہ کی تسبیح ہو رہی کہ نہیں، اس سطح پر اللہ کو حاکم مانا گیا کہ نہیں، اللہ کے احکامات کا نفاذ ہے کہ نہیں. جیسے کہ قرآن کا مطالبہ ہے سورہ الشورى آیت نمبر 13 میں، اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو بھائی، اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اللہ کے نبی کو اول دور میں کہہ دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ المدثر آیت نمبر 3 میں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے. نمازوں میں جس کی تکبیر بلند ہو، مسجد میں جسے بڑا مانا جائے، اس کو نظام کی سطح پر بھی بڑا منوائیے، اس کی جد و جہد کیجئے. یہ انقلابی مشن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اللہ کو مجھ سے اور آپ سے صرف سبحان اللہ کی تسبیح مطلوب نہیں، وہ بھی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا معاذ اللہ، لیکن اپنے وجود پر اللہ کی بڑائی قائم کرنا. جہاں تمہارے اختیار ہے اللہ کی بڑائی کو فوراً قائم کرو، اور اجتماعی نظام اختیار یقیناً تمہارے پاس نہیں، اس کی جد و جہد کرنا تمہارے اوپر لازم ہے. یہ تسبیح ہے جو اللہ کو مطلوب. اقبال نے اسی کو کہا تھا، یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک یا ہوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا بس، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. ایک تکبیر مسلسل مجاہد کی، جو اللہ کی زمین پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے چاہتا ہے کہ اللہ کی بڑائی بلند ہو جائے، اور ایک کوئی کونے میں بیٹھ کے اللہ اکبر کہہ لے، تسبیح پڑھ لے. یہ روش ہے. وہ پہلی روش کس کی؟ وہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا بس، جسے معلوم ہے اپنی حقیقت کہ اللہ نے مجھے کس کام کے لیے پیدا کیا، اللہ کی محبت سے سرشار، سب کچھ لٹانے کو تیار، وہ تکبیر مسلسل کی جد و جہد میں لگا ہوا. اور یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات، یہ تو نباتات بھی سبحان اللہ کہتے ہیں، ہر شے کر رہی ہے، جمادات بھی دیوار بھی کر رہی ہے، اس میں ایٹم موجود ہے، وہ لیونگ آرٹیکل ہم جانتے ہیں. اور کوئی ملا بھی بیٹھ کے تسبیح کر رہا ہے. اقبال کے کلام میں ملا وہ اقبال کے نزدیک جو دین کا بڑا محدود تصور رکھتا، ذاتی چند عبادات تک محدود رہ جاتا ہو، باقی اس پہ گفتگو میں نہیں کر رہا. اس میں یہ تسبیح اللہ کو مطلوب. اس کا تعلق اللہ کے نبی کی مشن سے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے نماز میں بھی اللہ اکبر کہا یقیناً، لیکن اپنا خون دے کر بھی اللہ کی بڑائی کی جد و جہد کی، اور اپنی صحابہ کی جانے دے کر اللہ کی بڑائی کو نافذ کیا کہ نہیں بھائی؟ یقیناً یہ ہے تسبیح جو اللہ کو ہم سے مطلوب. تو فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض،
اللہ کی قسمیں بیان کی ہر اس شہر جو آسمان اور زمین میں ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ زبردست ہے، حکمت رکھنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ کل اختیار اللہ کے پاس ہے، لیکن انسان کے بعد تھوڑا بہت اختیار آ جاتے تو وہ استعمال الگ تک کر لیتا ہے، غلط۔ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں، اللہ کے پاس اختیار بھی مکمل ہے، لیکن وہ الحکیم ہے، تمام تر حکمت کے ساتھ اللہ اپنے اختیار کو استعمال فرماتا ہے۔ دوسری آیت اور تیسری آیت توجہ سے سنیے گا، ہلا دینے والا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ یہ تمہارے قول فعل میں تضاد کیوں ہے؟ تمہارا دعویٰ کچھ، تمہارا عمل کچھ، تمہارا ظاہر کچھ، تمہارا باطن کچھ، تمہاری زبان پہ کچھ اور، تمہارے اعمال میں کچھ اور۔ لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ بات اللہ کو انتہائی ناراض کر دینے والی ہے، انتہائی بیزار کر دینے والی ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو تم کرتے نہیں۔ ایک اس کا عمومی مفہوم ہے کہ قول اور فعل کا تضاد اللہ کو پسند قطعا نہیں، یہ کس کا عمومی مفہوم۔ خصوصی مفہوم، سورت کے موضوع کے ساتھ تعلق، تم کس کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ۔ کیا تمہارا عمل اس کا ثبوت پیش کرتا ہے؟ مثلا سب سے بڑھ کر محبت ہمیں کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے، پھر اللہ کے رسول سے۔ قرآن کہتا ہے نا سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے کی شدید ترین محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ حدیث بخاری شریف کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ کیا واقعہ جیسا ہے؟ دعوت تو ہمارے ہی، کیا واقعی اللہ سب سے بڑھ کر ہمیں محبوب ہے؟ کیا واقعی اللہ کے رسول کی محبت ہمیں سب سے بڑھ کر ہے؟ اور ہاں، حدیث میں ذکر آیا، بخاری شریف میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، طویل حدیث ہے، حاصل کلام یہ، جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کے احکامات پر عمل ہوگا کہ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں سے نفرت ہوگی کہ نہیں؟ آج تو خود اللہ کے احکامات توڑے، کئی سود کا نظام ہوگا، کئی رشوت کا معاملہ ہوگا، کئی بے حیائی کی باتیں ہوں گی، کئی فرائض کو ترک کر دینے کی بات ہوگی۔ کیا واقعی ہم اللہ سے محبت ہو؟ کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا منافع بڑھا رہے ہو، وہ غیروں نے اڑایا، چھوڑ دیجیے ان کو، وہ تو جانتے نہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے یہاں جو اللہ کے نبی کی تعلیمات پامال ہوتی ہیں، کبھی شادی بیاہ کے موقع پر، کبھی میت کے موقع پر، کبھی معاملات زندگی کے اندر، کیا یہ محبت ہے ہماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور اس کو خاص کیجیے، اللہ کے رسول کا مشن کیا تھا؟ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد، دعوت بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، وعظ و نصیحت بھی ہے، انفرادی محنت اور اعمال بھی ہے، اجتماعی سطح پر جد و جہد بھی ہے، اللہ کی راہ میں جان و مال کو کمانا بھی۔ توجہ سے سنیے، اللہ کے رسول کی زندگی کا مشن تو یہ تھا، کانٹ اور پتھروں سے لے کے خون بہا دینا طائف اور احد کے میدان اور گلیوں میں، اور صحابہ کی جانیں پیش کر دینا۔ میری اور آپ کی زندگی کا مشن کیا ہے؟ ان کی جد و جہد کہاں لگی؟ میری اور آپ کی جد و جہد کہاں لگ رہی؟ ان سے کہلوایا اللہ نے اور کر کے دکھایا انہوں نے، کہلوایا سورۃ الانعام آیت نمبر 162 میں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ بڑی خوبصورت ترجمانی کسی نے کی ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ ساری تجارت ایک طرف ہو گئی کہ نہیں؟ فاقے آئے کہ نہیں؟ خون دیا کہ نہیں؟ صحابہ کی جانب دی کہ نہیں؟ آج اس مشن سے ہمیں کتنا تعلق؟ آج اس جد و جہد سے ہمیں کتنا تعلق؟
آج ہماری زندگیوں میں کتنی محنت ہے اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے، اس کے دین کی جد و جہد کے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ کیوں دعویٰ کرتے ہو اللہ سے محبت؟ کیسے دعویٰ کر رہے ہو اللہ کے رسول سے محبت؟ تمہارے شب و روز کہاں لگ رہے ہیں؟ ان کے کہاں لگے تھے؟ تمہارا مشن کیا ہے؟ ان کا کیا تھا؟ تمہاری جد و جہد کہاں لگ رہی ہے؟ تمہارا مال اور تمہاری جان کہاں لگ رہی ہے؟ ان کا کہاں لگا؟ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس پہ غور و فکر کرنے کی توفیق. دیکھیے میری بات اگر آپ کو سخت لگ رہی ہو تو اس کو خلوص کے ساتھ لیجیے، پازیٹو مثبت انداز میں لیجیے. شاید کچھ لوگوں کو محسوس ہو کہ ذرا جذباتی ہو گئے مولوی صاحب، ذرا جوش خطابت میں آ گئے، اس کو بھی معاف کیجیے گا. لیکن سوچیے گا جو عرض کر رہا، جائزہ لیجیے گا اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی. ہماری زندگی کہاں لگ رہی ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. یہ بات اللہ کو انتہائی بیزار کر دینے والی، ناراض کر دینے والی ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو تم کرتے نہیں. یہ تو آگے ڈانٹنا پڑے. اب اللہ بتا رہے ہیں اللہ کسے پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ محبت فرماتا ہے لوگوں سے جو صفے باندھ کر جنگ کرتے اللہ کی راہ میں، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط. اللہ تو ان سے محبت کرتا ہے جو جڑے ہوئے ہو اجتماعیت کے اندر، مضبوط اجتماعیت کے اندر، اور جنگ کرنے کے لیے آمادہ و تیار، اور ڈسپلن ایسا ہو کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط. ان سے محبت کرتا ہے. مشن سے تعلق کیا ہے؟ جنگ کی بات آ گئی. جنگ کسی کو اچھی نہیں لگتی لیکن ناگزیر ہے، انیویٹیبل ہے، لازمی ہے، کرنی پڑتی ہے. کیوں؟ جن لوگوں کے مفادات باطل و ظالم نظام کے ساتھ وابستہ ہوں گے وہ کبھی حق کا نظام آنے دیں گے؟ تو وہ تو سب سے پہلے حق کی دعوت کے اندر رکاوٹ بنے گا. تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا اپنے محاورے میں علاقوں کے بھوت باتوں سے نہیں مان، کرنا پڑتا علاج. اللہ اپنے زبان میں رکھے کسی کے ہاتھ میں کینسر پھیل جائے تو باپ میں جسم کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ ہاتھ کاٹا جائے گا. یہ لوگ معصوم ہیں معاشرے کے لیے جو عدل کے نظام کے قیام میں رکاوٹ بنتے ہیں. لوگوں کو ان کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے اگر جنگ بھی کرنا پڑ جائے تو کی جائے گی. مقصد کیا ہے؟ جنگ برائے جنگ نہیں. قرآن نے کہا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 193 میں اور سورۃ الانفال آیت نمبر 39 میں فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اور جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. فتنے سے مراد وہ حالات کہ جن میں اللہ کی بندگی ممکن نہ رہے، قابل بندگی. تو جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین نظام زندگی پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. اس کے لیے جنگ بھی کرنا پڑے تو کی جائے، اس کا موقع ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جد و جہد جاری رہی. مکے کے 13 برس جنگ نہ ہوئی. بدر بھی ہوا سن 2 ہجری میں جا کے، پونے 15 برس سے تیاری ہوئی، پھر جنگ بھی آئی ہے. کوئی اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. کیا آج ہمارے دل میں تمنا بھی ہے شہادت کے رتبے؟ کبھی ہم نے اللہ سے مانگی اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ عطا فرما. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو مر گیا اس عالم میں کہ نہ کسی غزوہ میں اس نے شرکت کی، نہ دل میں تمنا کی شرکت کی کہ شہید ہو جائے، اور مر گیا اس عالم میں وہ نفاق کی حالت پر. بھائی دعا بھی اس کی ہوگی، نیت بھی ہو. پھر قتال کا مرحلہ اکیلے تو نہیں آ سکتا. صفن صفے باندھ کر اجتماعیت میں ہوگا مرحلہ، جڑنا ہوگا اجتماعیت. اجتماعیت کو اتنا مضبوط کرنے کہ باطل کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے. کب ہوگا کہ قتال کا مرحلہ؟ انشاءاللہ تعالی. نیت تو کرے، دعا تو کرے، اجتماعیت میں تو جڑے. ہر کوئی سوچا اچھا کوئی جماعت ایسی ہوگی تو ہم کریں گے. سب یہ سوچیں کہ وہ جماعت کیسے بنے گی بھائی، موقع کیسے آئے اور نہ جانے کا موت آ جائے. پھر تو جو ہمارے بس میں وہ کر ڈالے، نیت بھی ہو، دعا بھی ہو، اجتماعیت میں شرکت بھی ہو، اجتماعیت کو مضبوط کرنا بھی ہو تاکہ باطل کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ محبت فرماتا ہے لوگوں سے جو جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں صفے باندھ کر مضبوطی کے ساتھ، وہ یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط ہو.
اے اللہ ہمیں لوگوں میں شامل کر. 4 آیتیں مکمل جن میں کچھ ڈانٹ ڈپٹ کی بات بھی آئی، تسبیح باری تعالیٰ کا ذکر بھی آیا، اس کا ایک ڈائنامک پر انقلابی مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی، اور قتال کا بیان دیا گیا، اجتماعیت کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ آ گیا. یہ ہماری ذمہ داریاں بھی آ رہی ہیں. اب 4 آیات میں عبرت کے طور پر سابقہ امت یعنی بنی اسرائیل کا ذکر. پہلے انہیں کہا گیا تھا کہ رسولوں کے مشن میں شریک، دعوت کا کام کرو، دین کی جد و جہد کرو. قتال کا مرحلہ بھی آیا تھا ان کے، لیکن ان لوگوں نے جی چرایا، رسولوں کے دست و بازو نہ بنے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو مدینہ میں یہودی آباد تھے انہوں نے انکار کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ دشمن اول بن گئے. تو اس سابقہ امت کے 3 ادوار کا ذکر کر کے ہمیں عبرت دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو انہوں نے اپنے رسولوں کا کام نہ سنبھالا، اللہ کے دین کی جد و جہد میں شریک نہ ہوئے، تو کس طرح اللہ نے ان کی بیٹائیوں کی اعداء و مبتلا کیا. ان کا ذکر کر کے ہمیں عبرت دلائی جا رہی ہے. اب 4 آیات اس موضوع پر ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم لِمَ تُؤْذُونَنِي، تم مجھے تکلیف کیوں پہنچاتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، حالانکہ تم جان چکے ہو کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول. یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب بنی اسرائیل تھے، تورات عطا کر دی گئی، شریعت عطا کر دی گئی، اس کے قیام کی جد و جہد کے مطالبات آ گئے. اس وقت کا بیان لوگوں نے ان کو ایذا پہنچائی. ایک ایذا یہ تکلیف ذاتی سطح پر تھی، وہ الزام تراشیاں کرتے تھے، سورہ احزاب کے آخر میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا. اور ایک ایذا اجتماعی سطح پر تھی. وہ کب ہوا؟ جب اللہ کا حکم ہوا کہ میں قتال کرو، فلاں فلاں علاقے کو فتح کرو تاکہ اللہ کا دین قائم اور نافذ ہو سکے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 20 سے 26 میں اس کی تفصیل آئی. موسیٰ علیہ السلام نے پکارا، چلو بھائی اللہ کا حکم آیا، کتاب بھی آ گئی، شریعت بھی آ گئی، یہ اپنا دفاع چاہتے ہیں احکامات اللہ کے، آؤ فلاں فلاں علاقے کو ہم فتح کریں، حاصل کریں تاکہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم. صاف پورا جواب دے دیا قوم. کیا کہا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ آپ جائیے، آپ طرف جا کے قتال کیجیے، ہم تو یہ بیٹھ رہے ہیں. رسول کا ساتھ نہ دیا، ضمن یہ بھی سمجھتے کہ جماعت نہ ملی، قتال جنگ نہ ہو سکی، دین غالب نہ ہو سکے. یہ تکلیف پہنچائی ہوئی. صحابہ نے نہیں پہنچائی تھی رضی اللہ عنہم اجمعین. بدر کا موقع تھا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجیے گا، آپ ہمیں حکم دیجیے، ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر کے حوالے کرتے ہیں. اور مفہوم پیدا ہوا، جہاں آپ کا پسینہ بہے گا وہاں ہمارا خون بہ جائے. تو جماعت میسر آئی، اللہ کا دین نافذ. آج وہ اللہ کا دین مغلوب ہے. کہیں آج ہم اللہ کے رسول کو ایذا تو نہیں پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے دین کو چھوڑ کر، ان کی محنت کو چھوڑ کر، ان کی جد و جہد کو چھوڑ کر، ان کے عطا کرتا دین کو مغلوب دیکھ کر ہمیں کوئی کڑن نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ہمارے گھر میں بچہ ہمارا لگتے جگر گلاس توڑ دیتا ہے، ہمیں غصہ آتا ہے. ڈنر سیٹ کا باؤل کوئی قیمتی پیالہ توڑ دے تو بہت زیادہ غصہ. اللہ کا دین مغلوب ہے، ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے. سوچئے یہ پہلا دور تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں. کہہ رہے کہ لِمَ تُؤْذُونَنِي، کیوں تکلیف پہنچاتے ہو مجھے، کیوں دین کی راہ میں میرا ساتھ نہیں دیتے ہو. وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، حالانکہ تم جان چکے ہو تم سب کی طرف اللہ کا رسول. اس کے بعد ایک ضمنی بات ہے لیکن بڑی اہم بات، قرآن کے قانون ہدایت کے ذمن میں. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب ان لوگوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. یہ اللہ کے قانون ہدایت کا ہے. اللہ نے انسان کو دونوں صلاحیتیں دی. قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ شمس کی آیت نمبر 8 میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کو بدی کی صلاحیت بھی دے دی اور نیکی کی صلاحیت بھی دے دی. اب یہ انسان کا اختیار اور چوائس ہے، وہ کس طرف چلنا چاہتا ہے. یہاں ایک بات بتائی، جب کوئی ٹیڑھ اختیار کی جان بوجھ کے تو اللہ نے دلوں کو ٹیڑھا کر دی، یہ ایک بات. دوسری بات آئی ہے سورہ الشورى آیت نمبر 13 میں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. دونوں صلاحیتیں ہیں، دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں. سورہ شورى کی آیت 13 میں کہا
ہدایت اسے ملے گی جو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ یہاں آیت نمبر 5 سورہ صف کے کہا جا رہا ہے جو ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ یہ ہے اللہ کا قانون ہدایت، جس طرف انسان بڑھنا چاہے گا اسی کی توفیق عطا کر دی جائے گی۔ فرمایا فلما ذاغوا اذاغ اللہ قلوبهم، جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا فرما دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے اور اپنے رسول کی پکار پر آج ہمیں لبیک کہنے کی توفیق دے، اور ان کی مبارک جد و جہد میں اللہ ہمیں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دور عیسیٰ علیہ السلام فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور یاد کرو اب دور عیسیٰ علیہ السلام کا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا علیہ السلام یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات ملی ہے تو بنی اسرائیل امت بن گئے، جیسے آج ہم امت مسلمہ کہلاتے ہیں، ہم سے پہلے بنی اسرائیل امت مسلمہ تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی ہے، شریعت ملی ہے، تو وہ بنی اسرائیل امت بن گئے۔ بنی اسرائیل کے آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام، انسانیت کے آخری رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ گویا کہ بنی اسرائیل کے اعتبار سے آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن ذکر کیا ہے؟ تمہاری طرف اے بنی اسرائیل، تمہاری طرف اللہ کا رسول۔ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین الی من التوراۃ، تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں اس کی جو مجھ سے قبل تورات ہے، پچھلی کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور بشارت دیتا ہوا آیا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے رسول کا نام۔ آج بھی انجیل یعنی بائبل کے جو ٹرانسلیشنز یونانی زبان میں گریک لینگویج میں ہے، فار قلیب کا لفظ موجود ہے۔ فار قلیب کو جب انگلش میں لے کے جائیں تو ترجمہ ہوگا موسٹ ایڈمائرڈ، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اسی کو عربی میں لے کے جائیں تو بنتا ہے محمد یا احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بشارت دی تھی عیسیٰ علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، لیکن قرآن ذکر کر رہا ہے فلما جاءہم بالبینات، بس جب عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرف خصوصاً یہود موجود تھے، یہ واضح نشانے لے کر آئے، قالوا، انہوں نے کہا ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ بنی اسرائیل کے یہود نے خصوصاً عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو قرار دے دیا۔ اس کی بھی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ بنی اسرائیل کے لوگ خصوصاً یہود یہ دنیا پرست ہو گئے، کتابوں میں تحریف کر چکے تھے، مال ان کو محبوب ہو چکا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے نکیر کی اس کے اوپر، دین فروشی نہ کرو، اللہ کی کتاب میں تحریفیں نہ کرو، لوگوں سے مال بٹورنے کے لیے اللہ کی تعلیمات میں تحریفیں تبدیلیاں نہ کرو۔ جب یہ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے تو ان کو غصہ آیا، اور ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو کہا کہ یہ تو جادو ہے، معاذ اللہ، قالوا ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ ومن اظلم، فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، ممن افترى علی اللہ الکذب، جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے، وهو يدعى الى الاسلام، اور وہ پکارا جاتا ہو اسلام کی طرف، اسے دعوت دی جاتی ہے اسلام کی طرف۔ واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیا جاتا۔ یہ اب آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور۔ پہلا دور موسیٰ علیہ السلام، انکار کرنے کا دور۔ دوسرا دور عیسیٰ علیہ السلام، جادو ٹونا قرار دے دیا، معاذ اللہ، بلکہ معاذ اللہ یہود نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی ناپاک جسارت تک کر ڈالی۔ اب اللہ کے نبی کا دور آ رہا ہے، اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے، جھٹلا رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہود خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ یہ مدینے میں کیوں آ کے آباد ہوئے تھے؟ ان کی کتابوں میں درج تھا، نصارہ بھی جانتے تھے، یہود بھی جانتے تھے۔
آخری رسول کا ظہور ہوگا، یہ کھجوروں والی زمین کے اندر وہ آئیں گے، ان کے انتظار میں یہاں پر آ کر بیٹھے تھے، لیکن ہوا کیا؟ وہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں آ گئے، ان کو ہو گیا حسد، انہوں نے کر دیا انکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صرف انکار ہی نہ کیا، حسد کی آگ میں اتنا آگے گئے کہ دشمن بن گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے دشمن اول بن گئے۔ چنانچہ کی آیت ہے، فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھوکوں سے اللہ کے نور، اس کے دین کی محنت کو مٹا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ اپنے نور کو پورا فرما کر رہے گا، دین کو مکمل فرما کر رہے گا، غالب فرما کر رہے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو کتنے ہی ناگوار ہو سکے۔ اور بالفعل ایسا ہوا، یہودیوں کی سازشیں ناکام ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کامیاب ہوئی، اور اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب ہوا۔ یہ تین ادوار ہو گئے بنی اسرائیل کے۔ نمبر 1، تورات جب عطا کی گئی اس کو جد و جہد سے انکار کیا۔ نمبر 2، بنی اسرائیل کے آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام آئے، انکار کر دیا ان کا، بلکہ جادو و ٹونا قرار دیا ان کے معجزات کو یہود نے، معاذ اللہ۔ نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، موقع تھا کہ قبول کر کے مسلمان ہو جاتے، لیکن دشمن اول بن گئے ضمن۔ لیکن اہم بات سمجھ لی، سوچے تو صحیح، کتابوں کو مانتے تھے نا، رسولوں کو مانتے تھے نا، پھر یہ حرکتیں کیوں؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ اسی مال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ قرار دیا نا، بخاری شریف کے الفاظ، لِكُلِّ أُمَّةٍ فتنہ، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ، اور میری امت کا فتنہ مال کا فتنہ ہے۔ آج اس امت کی کیفیت بھی ہو چکی۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی حدیث ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، لازماً میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل اسی طرح آئیں گے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے بالکل مشابہ ہوتی، اسی طرح ہوتی۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، وقت آئے گا قوم ایک دوسرے کو تم پر حملہ کرنے کی دعوت دے گی، بالکل اسی طرح جب دسترخوان چن دیا جاتا ہے تو خاتون خانہ کہتی نا بھئی آ جائیے کھانے کے لیے۔ صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ تو یا رسول اللہ ایسی کیفیت پیدا کیوں ہو جائے گی؟ فرمایا تمہیں وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ وہن کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ جب یہ ہو جائے گا قوم ایک دوسرے کو حملہ کرنے کی تمہارے پر دعوت دے گی، ٹوٹ پڑے گی تمہارے۔ آج یہ مال کی محبت، آج یہ دنیا کی محبت، آج یہ موت سے نفرت مسلمان میں پیدا ہو گئی، یہی اس امت میں پیدا ہوئی تھی بنی اسرائیل۔ مال کی محبت میں ڈوبے، اللہ کی کتاب میں بدل ڈالے، دنیا کی چودراہٹ کے محبوب ہوئے، اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کر بیٹھے۔ تو یہ ہماری عبرت کے لیے بیان کیا، اللہ کی کتاب پر سے کوئی ڈال دی، جادو ٹونے کے پیچھے پڑ گئے۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں سورۃ البقرہ میں ذکر آتا ہے تفصیل سے۔ آج ہم اللہ کی کتاب کو کھولتے ہیں بھائی، مسجد میں مٹی پڑتی ہے اس پر، پر وقت نمازی میں قرآن کی تلاوت تو نہیں کرتے، جو کرتے ہیں سمجھ سے کرتے ہیں بھائی۔ قرآن نے کہا انہوں نے کیا کیا؟ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو بس سے کوئی ڈال دیا، آج ہمارا موسیٰ کا ساتھ نہ دیا، تکلیف پہنچائی۔ آج محمد کریم کا لایا ہوا دین بھی مغلوب ہے۔ اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا، امت پہ تیری آگ یا جب وقت پڑا، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغرباء ہے، لیکن ہمیں افسوس نہیں آ اس کا۔ ہماری نوکری چھوٹ جائے ہمیں افسوس ہوتا ہے بھائی، مکان نہ ملے تو افسوس ہوتا ہے بھائی، بچے کا اسکول میں داخلہ نہ ہو تو افسوس ہوتا ہے ہمیں، باہر کے ملک کا ویزا نہ لگے تو افسوس ہوتا ہے ہمیں، گھر میں کوئی برتن ٹوٹ جائے اپنے ہی رکھتے جگر سے غصہ آتا ہے ہمیں، اللہ کے دین کے مغلوب ہو جانے کا افسوس ہمیں۔ کیوں؟ دنیا محبوب ہو گئی، مال کے فتنے کا شکار ہو گئے، کتاب اللہ کی پر سے کچھ ڈال دی، دین کے لیے وقت ہمارے پاس نہیں، موت سے ہمیں نفرت ہو گئی۔ ہم تیار ہیں مرنے کے لیے؟ ابھی آ جائے تو وہی جانے کے لیے تیار ہیں؟ ہمیں قبر کے سوالات یاد ہیں،
ہمیں قیامت کے سوالات یاد، یہ ہماری عبرت کے لیے ان کے حالات بیان، قصے کہانی کے لیے۔ بہرحال اب آ رہی آیت نمبر 9۔ پچھلی آیت میں کیا تھا؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ تو اپنے منہ کی پھوکوں سے اللہ کے نور کو مٹانا چاہتے ہیں، بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ پہ نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی برا لگے ناگوار ہو۔ کیوں؟ اب اگلی آیت ہم پہلے میں پڑھ چکے ہیں مختصراً۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تو وہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدی قرآن میں، ودین الحق دین اسلام مکمل نظام زندگی عطا فرما لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرمائیں۔ یہ سازشیں ناکام ہوئی، اللہ کا دین غالب ہوا۔ ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اللہ نے تو دیا اس لیے کتاب کو، اللہ نے دیا دین اس لیے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس کو نظام زندگی پر غالب کر کے دکھا۔ صحیح، وہ تو کر گئے، عرب کی حد تک کر کے گئے۔ خلفائے راشدین کے دور میں آدھی دنیا کی سلطنت ہمارے پاس، آج کچھ بھی نہیں، اللہ ملک ہے، اسلام نہیں ہے ہمارے پاس، مسلمانوں کے ملک ہے، اسلامی حکومت یہ خلافت نہیں۔ کیا اب یہ کام ہونا ہے؟ اللہ کے رسول کی رسالت تمام انسانیت کے لیے بھائی، تو تمام انسانیت تک یہ پیغام جائے گا انشاءاللہ۔ کل روح عظیم پر اللہ کا دین قائم ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی کی احادیث مسلم شریف کے اندر فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے پوری زمین لپیٹ کر دکھا، میں نے اس کے مشرق بھی دیکھے، اس کے مغرب بھی دیکھے، پوری زمین، اور میری امت کا اقتدار وہاں تک جائے گا جہاں تک زمین مجھے لپیٹ کر دکھا دی۔ اب یہ ہونا ہے انشاءاللہ۔ دوسری حدیث مسند احمد کی، آپ نے فرمایا ہر گھر میں اللہ اسلام کے کلمے کو داخل کر دے گا، چاہے کچا ہو یا پکا۔ جو گھر والے کو عزت دے دے گا اسلام قبول کر لے گا، یا گھر والے کو ذلیل کر دے گا، رہے کافر، اسلامی خلافت اور حکومت کی بالادستی سے قبول کرے گا، تب بھی اسلام اس کے گھر میں داخل۔ پوری زمین کے تک یہ کام نہیں ہوگا۔ دنیا آج گلوبل ولیج بن گئی نا، گلوبلائزیشن کا دور ہے نا بھائی، سگڑ گئی نا دنیا آج، یہ سارا کام ان کے ہاتھ ہو چکا ہے۔ اب اللہ کی مشیت کہ اس کو مسلمان کب کر رہے وہ اللہ کا معاملہ ہے، لیکن میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ یہ محنت کرنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کہ بڑی جذباتی تقریر ہے اور بڑی زوردار انداز سے آپ باتیں کر رہے ہیں، لیکن بھائی ذرا ہوش کے ناخن بھی تو لے، 6.5 ارب انسان پر یہ کام ہوگا کیا؟ میں اور آپ مجبور ہو سکتے ہیں، اللہ مجبور؟ میں اور آپ محنت کرنے کے ذمہ دار ہیں، نتیجے کے ذمہ دار نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے بات کہی تھی۔ پتہ ہے آپ ان پر کتنا افراد ایمان لائے تھے؟ 12 اول جو تھے، 12 میں سے بھی یہ غداری کر گیا تھا۔ صحیح، کیا کہا تھا انہوں نے؟ ان کو تو سولی دینے کی کوشش کر ڈالی گئی نا وہاں پر۔ کہا تھا میں تو آنے والے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستے کو صاف کر رہا ہوں۔ 600 سال پہلے راستہ صاف ہو رہا ہے، غالب ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا۔ کب ہوگا اللہ عالم، میری موت تبھی آ سکتی ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ راستہ صاف کر رہا ہوں یا خراب کر رہا ہوں؟ دو ہی امکانات ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے بھائی۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ہوں یا مخالفین میں سے؟ میں ان کی دین کی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالنے والوں میں سے ہوں یا رکاوٹ پیدا کرنے والوں میں سے؟ ان کا مشن تو پورا ہو کر رہے گا، پوری زمین پر ہو کر رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں دیکھوں کہ میرا حصہ اس میں ڈل رہا ہے کہ نہیں۔ اسی حصے ڈالنے کے لیے اب اگلی آیات ذمہ داریاں ہیں، تقاضے ہیں اور بہت اہم مطالبات ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس تجارت کی طرف جو دردناک عذاب سے تمہیں بچا لے؟ کیا جواب ہوگا آپ کو اور میرا؟ بھائی ضرور کیجئے، یہی جواب ہوگا نا بھائی۔ ہم میں سے کوئی ہے جو دردناک عذاب کو نہ مانتا ہو آخرت؟ ہم میں سے کوئی ہے جو دردناک عذاب سے بچنا نہ چاہتا ہو؟ کوئی ہے بھائی؟ تو سب کے دل کی پکار ہے بھائی، ضرور بتایا جائے۔
تو اللہ کے رسول سے کہلایا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کیا تمہیں بتاؤں وہ تجارت جو دردناک عذاب سے تمہیں بچا لے؟ کیا کرنا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاد کرو اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھے۔ اللہ اللہ، یہ ہے تجارت۔ اچھا ذرا عجیب انداز ہے، آیت نمبر 10 میں کہا اے ایمان والو تجارت بتاؤ، اور آیت نمبر 11 میں کہا جا رہا ہے ایمان لے کر آؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہی شروع والی بات ہے، کیوں وہ باتیں کہتے جو کرتے نہیں؟ زبان سے کچھ کہتے ہو عمل کچھ کر رہے ہو؟ نہیں بھائی، جو زبان پر ہو وہ دل میں بھی ہو اور اس کا اظہار خود بخود عمل سے ہو جائے۔ حقیقی ایمان کی بات ہے جو دل میں ہوتا ہے، اور یاد رکھیے گا بھائی جو بات دل میں ہوتی ہے عمل اس کا اظہار پیش کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں وہ دلوں کی گہرائیوں والا ایمان عطا فرمائے جس کے نتیجے میں جہاد ہوگا۔ اچھا آیت نمبر 4 میں قتال کا لفظ آ گیا، اب جہاد کا لفظ آ رہا ہے۔ بہت بڑا مغالطہ ہے، تفصیل میں تو جانے کا موقع نہیں، اشارہ کر رہا ہوں فقط۔ جہاد جنگ کو کہتے ہیں، غلط بات ہے۔ قتال جنگ کو کہتے ہیں بھائی، اسی صورت میں آ گیا، قرآن کا لفظ ہے، عربی کا لفظ۔ جہاد کوشش کو کہتے ہیں، محنت کو کہتے ہیں۔ اسی محنت کی انتہا جب دین کو قائم کرنے کی ہوگی تو جنگ بھی آ جائے گی، لیکن جہاد تو ابھی بھی ہو رہا ہے۔ کیوں بیٹھے یہاں پر بھائی؟ تاکہ کچھ اللہ کی دین کی بات سن لی، سمجھ میں آ جائے تو اس پر عمل کر لے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی جہاد ہے۔ ایک آدمی غلط رخ میں جا رہا تھا، توبہ کرنا شروع کر دی، رخ پھیر لیا اللہ کی طرف، جہاد شروع ہو گیا۔ بچے کو آپ نے دین کی تعلیم کی طرف لگا دیا، جہاد شروع ہو گیا۔ یہ غیر مسلم تھا، کلمہ پڑھ لیا، جہاد شروع ہو گیا۔ فجر کی نماز ہے، دین توڑ کر اٹھنا ہے، جہاد۔ مال حرام سامنے موجود ہے، ٹیمپٹیشنز موجود ہے، اٹریکشن موجود ہے، خوشنما لگ رہا ہے، چھوڑنا ہے، جہاد کرنا ہے کہ نہیں؟ سب جہاد۔ اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنا ہے، جہاد، محنت ہے۔ معاشرے میں نیکی کو پھیلانا ہے، محنت ہے، جہاد ہے۔ معاشرے سے بدی کو مٹانا ہے، محنت ہے، جہاد ہے۔ زمین اللہ کی ہے، باطل نظام کو ختم کرنا ہے، جہاد ہے۔ جب وہاں تک پہنچیں گے تو جنگ بھی ہو سکتی ہے، وہ قتال ہوتا ہے۔ یہ مستقل عمل ہے جہاد فی سبیل اللہ، خود اللہ کا بندہ بننے کے لیے، گھر ہو، دکان ہو، کاروبار ہو یا مسجد، یہ مستقل جہاد ہے اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام، مستقل۔ یہ مستقل جہاد ہے اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی، انقلابی جد و جہد میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ مفہوم ہے وسیع کا۔ تو تجارت کے 2 اجزاء بیان ہیں۔ حقیقی ایمان دل والا قرآن سے ملتا ہے بھائی، اچھے ماحول سے ملے گا، اللہ کے نبی صحابہ کی سیرت پڑھنے سے بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ وہ دل میں ہوتا ہے ایمان، اور عمل اس کا ثبوت پیش کرے گا۔ 24 گھنٹے کی محنت، یہ جہاد فی سبیل اللہ۔ مقصد اس کا کیا ہو؟ دین اللہ کا غالب ہو جائے، میری ذات پر بھی، میرے گھر میں بھی، میرے ماحول میں بھی، اس نظام کی سطح پر بھی۔ حدیث بخاری مسلم شریف۔ وہ محنت جہاد فی سبیل اللہ ہے جس کا مقصد اللہ کے کلمے کے، اللہ کے دین کی سربلندی ہو۔ اللہ ہمیں یہ تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھے۔ ہماری بہتری کو ہم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اللہ۔ وہ کہہ رہی ہے بہتر۔ اللہ کی بات سچی ہو سکتی ہے، میری اور آپ کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے۔ کیا ملے گا؟ اب تو اتنا ہی کافی تھا، لیکن اللہ کہتا نہیں کچھ دوں گا تمہیں۔ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ ویدخلکم جنات، جنت کے باغات میں داخل کروں۔ ہم جنت کو مانتے ہیں بھائی؟ 30 دن محنت کرتے ہیں، اس کے بعد 31 سیلری ملتی ہے نا؟ جنت دیکھی کسی؟ ایمان تو یہ کہ مانے رسول۔ لیکن عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں، ذرا جائزہ لیجئے،
ہم دن میں اللہ سے جنت کتنی مرتبہ فقط مانگتے ہیں؟ مانگتے ہیں غور کیجیے گا اس کے اوپر تو پتہ چل جائے گا کہ ہم جنت کو مانتے بھی ہیں کہ اگر مانگنے پر توجہ ہوگی تو جنت کو مانتے بھی، ورنہ سیریس نہیں ہے کم از کم۔ یہی معاملہ جہنم کیا ہے، چولہے کی آگ ہاتھ ڈالیں گے صفائی کا جہنم کی آگ یاد ہے؟ جائزہ لیجئے کتنی مرتبہ دن میں بچنے کی دعا بھی کرتے، اس سے پتہ چل جائے گا کتنے سیریس ہیں جہنم کے بارے۔ اللہ تو کہہ رہے جنت دوں گا، حدیث ہے بخاری شریف کی، کیا کچھ تیار کیا؟ حدیث قدسی اللہ کہتے ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل میں خیال کرتے ہیں۔ دبئی میں ایک ہوٹل ہے نا برج العالم، اس کے ایک دن کا کرایہ 8-10 لاکھ روپیہ بھی ہے۔ عیاشی کے یہ سامان سوچ تو سکتے ہیں ہم لوگ، میں جا نہیں سکتا، کم از کم سوچ تو سکتا ہوں۔ نیو یارک کے اندر وہ نیاگرا فال بہت مشہور ہے امریکہ کے اندر، سوچ تو سکتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے خوبصورت پہاڑ لاکھوں روپے کا ٹرین ایک ہو جاتا ہے ایک پر، سوچ تو سکتے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے جنت کے متعلق؟ کسی نے نہیں دیکھا اسے، کسی نے نہیں سنا اس کے متعلق، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال کرتا ہے۔ نہیں چاہتے ہیں یہ تجارت کرنی پڑے گی بھائی، میں سوچنے سے دعا سے نہیں ملے گی، میں سوچنا بھی، نیت بھی، دعا بھی، لیکن محنت بھی، اور یہ تجارت۔ فرمایا کہ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس کا مستحق بننے کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ عظیم کامیابی ہے۔ اصل میں وہاں کی کامیابی اللہ کی رضا ہے۔ سورہ تغابن میں الفاظ آتے ہیں ذالک یوم التغابن، وہ ہار و جیت کے فیصلے کا دن۔ دنیا میں قارون کو بہت ملا لیکن وہ ناکام، فرعون کو بہت ملا وہ ناکام، دنیا میں بلال کو مال و دولت نہیں ملا لیکن وہ کامیاب۔ یہ معیار ہے ہمارے لیے، وہ اصل کامیابی وہاں کی، اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے۔ اصل تو یہ کامیابی، اصل یہی ہے، اصل یہی ہے، لیکن ہم انسان ہیں، ایک لالچ ہوتی ہے دل میں، کچھ نظر بھی تو آ جائے، کچھ ادھر بھی تو مل جائے۔ اصل وہ نہیں ہے اللہ کی نگاہوں میں، ہم جو ہم چاہتے ہیں اللہ کی نگاہ میں وہی اصل ہے، بات مکمل ہو گئی ہے۔ ہماری دلجوئی کی نگاہ، چلو بہو خوراک تحبونہا، ایک اور چیز بھی دیں گے تم جسے پسند کرو، اللہ نے اس کے تو 43 نبی ایک دن میں شہید ہوئے، بنی اسرائیل کی تاریخ بظاہر ناکامی، ایک دراصل اللہ کی ناکامی۔ کہا تمہیں ایک بات پسند ہے، یہ دیتے ہیں کیا؟ نصر من اللہ، اللہ کی مدد، وفتح القریب، اور قریبی فتح دے دیں گے، کبھی ہوگی دلجوئی کر لیں گے تمہاری، لیکن اصل وہ نہیں ہے، اس کے پیچھے پریشان نہ ہونا، وہ آتی ہوئی نظر نہ آئے تو رک نہ جانا، مایوس نہ ہو جانا، چھوڑ مت دینا جدوجہد کو، اسی کی اصل کامیابی وہاں کی ہے۔ وبشر المؤمنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے اہل ایمان۔ 13 آیاتوں میں آخری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، بہت پیارا انداز، اے ایمان والو کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے نہیں، دین اللہ کا ہے، غالب وہی کرے گا۔ عالم اسباب کے تحت محنت تم کرو، اللہ تمہیں اپنا مددگار قرار دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کما قال عیسیٰ بن مریم، جیسے عیسیٰ بن مریم نے کہا تھا بالحواریین، اپنے ساتھیوں سے، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف؟ قال الحواریون، حواریین ساتھیوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ انہی الفاظ سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے۔ عیسیٰ کہہ رہے ہیں میرا مددگار کون ہے؟ ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں میرا مددگار اللہ کی طرف کون ہے؟ ساتھی جواب دے رہے ہم تو اللہ کے مددگار ہیں، کوئی فرق نہیں۔ عیسیٰ اپنی ذات کے لیے تھوڑی پکار رہے تھے، اللہ کی دین کی محنت کے لیے پکار رہے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یعنی رسول کے دین کی جد و جہد میں شرکت کرنا کس کی مدد ہے؟ اللہ کی۔ یہ اللہ سعادت دے رہا ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ آج ہمارے رسول کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ان کی پکار بھی ہے، اے میرے امتیوں آج میرا دین مغلوب ہے، کون میرا ساتھ دیتا ہے؟ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔
ساتھیوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. قال الحواری فآمن طائفۃ من بنی اسرائیل، تو ایک گروہ بنی اسرائیل کا ایمان لے آئے جو نیک لوگ تھے. وکفر طائفہ، ایک نے انکار کیا، یہود نافرمان رہے بعد میں. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، تو جو ایمان لائے ہم نے ان کے دشمنوں پر ان کو فتح عطا فرما دی، مدد عطا فرما دی. فاصبحوا ظاہرین، پس وہ غالب رہے. تاریخ میں اکثر یہود دبے رہے ہیں اور عیسائی ان پر غالب رہے ہیں. آج بھی اسرائیل کی اگر حکومت ہے یہودیوں کی تو وہ بھی عیسائیوں کی آشیرواد کے ساتھ. آخری بات یہ ہے، اللہ کے رسول کی پکار تو موجود ہے، ان کا مشن ہمارے سامنے آ گیا، یہ مطالبات ہمارے سامنے آ گئے. سوچئے گا تنہائی میں جا کر، موت آج بھی آ سکتی ہے، کل بھی آ سکتی ہے. کل اگر اللہ کے رسول سے ملاقات ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ مجھ سے اور آپ سے یہ سوال کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے امتی، کیا تجھے میری زندگی سے کوئی رغبت نہیں تھی؟ میرے مشن سے تجھے کوئی تعلق نہ تھا؟ میری جد و جہد تجھے پسند نہ تھی؟ تیرے پاس وقت نہ تھا میرے دین کے لیے؟ تیرا مال اور تیری جان میری جان اور مال سے زیادہ عزیز ہو گئے تھے؟ ہم کو جواب دے سکیں؟ سوچئے گا. اللہ مجھے سوچنے کی اور عمل کرنے کی، اور آپ کو بھی سوچنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ.